یاد رکھنا، اگر یہ ایک نشانی بھی تمہاری زندگی میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غائبانہ مدد فرما رہا ہے۔ لیکن اگر تم غفلت میں رہ کر ان نشانیوں کو نظر انداز کر دو گے تو یہ لاعلمی تمہیں اندھیری راہوں کا مسافر بنا سکتی ہے اور تم اللہ کی اس خصوصی مدد کو محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب اللہ اپنے بندے کی غائبانہ مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ خاص اشارے بھی ظاہر فرماتا ہے؟ ذرا غور کرو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بگڑتے بگڑتے اچانک سنور جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے امید ختم ہو جاتی ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اچانک ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک دعا ابھی زبان پر مکمل طور پر آئی بھی نہیں ہوتی کہ اس کی قبولیت کے آثار سامنے آنے لگتے ہیں۔ کئی بار زندگی کی سب سے بڑی مشکل کے آخری لمحوں میں حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، تمہارا رب خاموشی سے، تمہاری نظروں سے اوجھل رہ کر تمہارے حق میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ اگر آج تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے مدد کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تنہا نہیں چھوڑ دیتا، وہ ہر لمحہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، تم کن پریشانیوں سے گزر رہے ہو اور کس طرح اپنی زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ اس لیے اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھو۔ قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ انسان پر آنے والی ہر تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی حکمت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاموش مزاج انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے معمولی اسباب کو عظیم کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی غائبانہ مدد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم شدید مشکلات میں گھر جاتے ہو، جب تمہارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، جب تم خود کو بے بس محسوس کرتے ہو لیکن پھر بھی تمہارے دل میں امید باقی رہتی ہے، تم مکمل طور پر نہیں ٹوٹتے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اندر سے طاقت دے رہا ہے۔ یہی اس کی غائبانہ مدد ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اسی دلدل میں چھوڑ دیتا جس میں تم ڈوب رہے تھے، لیکن وہ تمہیں سنبھالتا ہے، تمہیں گرنے سے بچاتا ہے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جب زندگی کے طوفان تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جانے کے قریب ہوتے ہیں، جب تم مشکلات کی گہری لہروں میں ڈوبنے لگتے ہو، تو عین اسی وقت اللہ کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لیتی ہے اور تمہیں کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں پر سکون نازل کیا، ان کے خوف کو امن میں بدلا، ان کے قدموں کو مضبوط کیا اور انہیں مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا۔ لہٰذا اگر آج تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو مایوس مت ہو جانا۔ جو معاملات تمہیں اپنی سوچ سے زیادہ بگڑے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنی پوشیدہ مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار سکتا ہے۔ وہ ایسی خوشیاں عطا کر سکتا ہے جو تمہارے گمان سے بھی کہیں زیادہ ہوں۔ یقین رکھو،
اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھو۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے کہ واقعی اللہ نے ہر مشکل میں میری مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، آپ کے دل کی ہر پریشانی دور فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔